ٹھیک کہہ رہا ہے، اس سے سوال ہی کرنے چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، تم لوگوں کی مان لیتا ہوں، کرو ماں سوال اس سے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے، تم بتاؤ اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری تم لوگ کہاں سے لے آئے ہو؟ بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لفظ عید سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عید کا کیا مطلب ہے؟ عید کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کی قوم کے لیے آسمان سے جو دسترخوان نازل ہوا اسے بھی عید کہا گیا ہے۔ بتائیں کیا اس دن انہوں نے نماز پڑھی تھی؟ اور جمعہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ یوں تو ایک مہینے میں آپ 4 عیدیں مناتے ہیں۔ ہاں بھائی معاذ، یہ مولوی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایک منٹ بھائی، میرے بھی سوال ختم نہیں ہوئے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو تم میلاد مناتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو اور لائٹیں لگاتے ہو، یہ کس صحابہ نے کیا ہے؟ بھائی جان آپ تو لفظ میلاد سے بھی دھوکہ کھا رہے ہیں۔ لفظ میلاد کا مطلب ہے پیدائش۔ کیا آپ کا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ حضور پیدا ہوئے ہیں؟ میلاد کی لغوی معنی یہ ہے کہ حضور کی پیدائش کا، بچپن کا، جوانی کا، کمالات کا، معجزات کا ذکر کرنا، یہ میلاد کہلاتا ہے، اور یہ تو ہر صحابی نے منایا ہے۔ او بھائی، باتوں میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بات کرنی ہے تفصیل سے کرو۔ اچھا جی، چلیں آپ تفصیل سن لیں۔ ایک بار صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور آپس میں گفتگو فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہم کتنے خوش نصیب ہے کہ آپ ہم پر رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کا یہ بیٹھنے کا کیا مقصد ہے، کیا گفتگو کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو صرف یہی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائے، ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہمارے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر قسم دے سکتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم قسم دے سکتے ہیں، ہمارا بیٹھنے کا صرف یہی مقصد تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے قسم لی ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کر فرمایا کہ یہ جو صحابہ آپ کے گفتگو کر رہے ہیں، ان کا یہ انداز رب کو اتنا پسند آیا کہ رب فرشتوں میں فخر محسوس کر رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو صحابہ نے حضور کا ذکر کیا، اللہ کو اتنا پسند آیا، ہم جو میلاد کی محفل میں حضور کا ذکر کرتے ہیں، کیا اللہ کو یہ نہیں پسند آئے گا؟ معاذ یار کوئی اور سوال کر، مولوی تو یار ہمیں پھنسا ہی جا رہا ہے۔ پریشان نہ ہو، اب جو سوال کرنے جا رہا ہوں میں اس کا جواب تو یہ دے ہی نہیں پائے گا کبھی بھی۔ اچھا مولوی، میرا آخری سوال یہ ہے کہ جب دین ایک دفعہ مکمل ہو گیا ہے تو یہ جھنڈیاں لگانا، یہ میلاد بنانا، یہ دین میں اضافہ نہیں ہے؟ او بھائی جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک کے دور میں کیا مسجدوں میں محراب ہوتے تھے؟ کیا اذانیں سپیکروں پر دی جاتی تھی؟ کیا قرآن پاک کے حروف کے اوپر زبر زیر پیش تھی؟ کیا بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ